ناظرین، کالجز کے اندر اساتذہ اور انتظامیہ یعنی پرنسپل کی اپنی اپنی ذمہ داریاں اور فرائض ہیں۔ میری اس گفتگو کا مقصد ان ذمہ داریوں اور فرائض کا احساس دلانا ہے، کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں ہے۔ اگر اساتذہ اور پرنسپل اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، یقیناً کالجز کی کارکردگی بہت بہتر ہو سکتی ہے اور ہمارے قوم کے بچوں کو جو گلے اور شکوے اساتذہ سے ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ نشست میں نے اساتذہ کی ذمہ داریوں پر بات کی تھی کہ اساتذہ کو کن باتوں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے اور پرنسپل کالج کی طرف سے کون کون سی ڈیوٹیاں اساتذہ کو اسائن کی جا سکتی ہیں۔ پڑھانے کے علاوہ ادارے کے متعلقہ تمام ضروری معاملات میں اساتذہ کی مدد لی جا سکتی ہے، جیسے کالج کی ضرورت کے لیے بازار میں اشیاء کی خریداری ہے، مختلف دفاتر میں کالج کے متعلقہ ضروری کاموں کی انجام دہی ہے، کالج میں سیکورٹی، صفائی ستھرائی اور دیگر ترقیاتی کاموں کی نگرانی کا کام ہے۔ ان معاملات میں پرنسپل کے احکامات کی حکم عدولی سروس رولز کے تحت قابل گرفت ہیں اور قانون کے تحت کارروائی کر کے سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ گریڈ 18 تک سیکرٹری ہائر ایجوکیشن اور اس سے اوپر کے افسران کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب مجاز اتھارٹی ہیں۔ آج کی نشست میں بات ہوگی PER پر۔ یہ سرکاری ملازمین کی کارکردگی کا ایک اسسمنٹ پرفارما ہے، جس پر ایک آفیسر اپنے ماتحت ملازمین اور افسران کی سالانہ بنیاد پر ان کی کارکردگی کی رپورٹ تیار کر کے محکمے کو بھیجتا ہے۔ قواعد کے مطابق یہ سارا کام ہر سال جنوری میں مکمل ہو جانا چاہیے۔ رپورٹنگ آفیسر جسے RO کہتے ہیں، اپنے ماتحت ملازم جسے رپورٹڈ اپون کہتے ہیں، اس کی PER کو 3 درجات میں سے عام طور پر کسی ایک درجے میں جانچتا ہے یعنی ایویلیویٹ کرتا ہے۔ وہ 3 درجات یہ ہیں: نمبر 1 بہت اچھا یعنی ویری گڈ، نمبر 2 تسلی بخش یعنی سیٹسفیکٹری، نمبر 3 غیر تسلی بخش یعنی ان سیٹسفیکٹری۔ اس PER یعنی پرفارمنس اینڈ ایویلیویشن رپورٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ آفیسر رپورٹڈ اپون خود پر کرتا ہے اور اس پر اپنے قوائف وغیرہ درج کر کے دستخط بھی کرتا ہے۔ RO یعنی رپورٹنگ آفیسر کو اس کے بعد وہ جمع کرواتا ہے، جس کے بعد RO کا کام شروع ہوتا ہے۔ اور RO جس طرح کہ پہلے میں نے بتایا ہے کہ عام طور پر 3 درجات میں سے کسی ایک درجے میں اپنے ماتحت افسر کی کارکردگی کو ایویلیویٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد CO یعنی کاؤنٹر سگنیچر آفیسر کے پاس کاؤنٹر سگنیچر کے لیے یہ ACR چلی جاتی ہے اور CO کا یہ اختیار ہے کہ وہ RO سے اتفاق کرے یا اختلاف کرے، اور کاؤنٹر سگنیچر ہونے کے بعد یہ PER مکمل تصور کی جاتی ہے۔ اگر PER غیر تسلی بخش مکمل ہو یعنی کاؤنٹر سگنیچر ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ جو ایڈورس ریمارکس ہوتے ہیں وہ رپورٹڈ اپون آفیسر کو کنوے کیے جاتے ہیں۔ اس پر بھی پھر کبھی بات کریں گے کہ آگے اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے۔ اس وقت بات ہوگی کہ جن لوگوں کی PER مکمل نہیں ہوتی یا لکھی ہی نہیں جاتی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کچھ اساتذہ تنظیموں کے رہنما یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پرنسپل اور ڈائریکٹرز بر وقت PER لکھتے اور کاؤنٹر سگنیچر نہیں کرتے۔ ڈائریکٹرز اور پرنسپلز اساتذہ تنظیموں کے اس دعوے کو غلط قرار دیتے ہیں اور PER مکمل نہ ہونے کے ذمہ دار ان اساتذہ کو ہی قرار دیتے ہیں، کیونکہ بعض اساتذہ PER کا متعلقہ حصہ پر کر کے بر وقت پرنسپل کو جمع نہیں کرواتے، اس لیے پرنسپلز PER مکمل نہیں کر پاتے اور کاؤنٹر سگنیچر بھی نہیں ہوتے۔ جب اساتذہ اپنا کام بر وقت مکمل نہیں کرتے تو بعض اوقات بعد میں RO یعنی رپورٹنگ آفیسر اور CO یعنی کاؤنٹر سگنیچر آفیسر کی دستیابی مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کی PER کا ریکارڈ مکمل نہیں ہوتا، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کالجز میں انتظامیہ سے محاذ رئی میں ملوث ہوتے ہیں۔ جب سراسر کالج میں پرنسپل کے خلاف سازشوں میں مصروف رہنا ہے تو پھر بر وقت PER مکمل کر کے کیسے دیں؟ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا PER لکھی جانی ہے، اس لیے پھر وہ مناسب وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ کچھ اساتذہ PER کو
اپنے پاس اس لیے رکھ لیتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ ضرورت کے وقت ان کی پی آر کو مسپلیس کر دیا جائے گا اور ہمیں دوبارہ پی آر لکھوانے کا کہا جائے گا۔ پی آر مکمل نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ اساتذہ اپنی پروموشن کے وقت پی آر حسب خواہش بہتر نہ ہونے کی صورت میں دفتری اہلکاروں سے مل کر دفتری ریکارڈ سے غائب کروا دیتے ہیں اور اس بات کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں کہ اسے دوبارہ لکھوا لیا جائے یا کوئی اور صورت نکلوا لی جائے۔ پی آر میں عام طور پر ٹیچرز کے رزلٹ لکھے ہوتے ہیں۔ رزلٹ خراب ہونے کی صورت میں ڈی پی سی یا پی ایس بی میں ٹیچرز کی پروموشن سپرسیڈ ہو سکتی ہے، اس لیے پی آر غائب کروا کر ڈی پی سی اور پی ایس بی میں اپنا پروموشن کیس ڈیفر کروانے کو سپرسیڈ ہونے کی نسبت ترجیح دیتے ہیں۔ یہ تمام لوگ پروپیگنڈا یہی کرتے ہیں کہ پی آر لکھی ہی نہیں گئی، جو کہ اکثر درست نہیں ہوتا۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جن کی پی آر کسی وجہ سے کسی پرنسپل نے نہ لکھی ہو۔ جو لوگ پرنسپلز کو پی آر کے قانون بتاتے ہیں وہ ذرا اپنے رویوں پر بھی غور کریں کہ پرنسپل کے ساتھ ڈیوٹی کے دوران ان کا رویہ قانون کے مطابق رہا تھا؟ کیا انہوں نے پرنسپل کی ہدایت کے مطابق اپنے فرائض ادا کیے ہیں؟ کچھ لوگ کالج میں بیٹھ کر سربراہان ادارہ کے متعلق ایسے تقریر کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ سرکاری ملازم نہیں بلکہ کسی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں۔ ایسے لوگ پھر اساتذہ تنظیموں کو استعمال کرتے ہیں اور ان کے ذریعے اپنے کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اساتذہ تنظیموں کے کچھ غیر ذمہ دارانہ لوگوں کی وجہ سے کالجز میں تعلیمی نظم و نسق خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ کالجز کے پرنسپل کے متعلق گفتگو ہوگی کہ پرنسپل کو کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور کالج کا نظم و نسق بہتر چلانے کے لیے کن کن ذمہ داریوں کا احساس کرنا ضروری ہے۔